الحمد للہ رب العالمین۔ حکیم سعید صاحب جو تھے نا، بہت بڑے حکیم تھے، ان کے بارے میں سنا ہے کہ ناشتہ ان کا اوجھڑی کے سالن کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ پیٹ کے لیے آج کل ساری بیماریاں کس کی ہیں؟ پیٹ کی، تو اوجھڑی کا سالن بنا کے کھایا کریں معدے کے لیے۔ حکیم لوگ کہتے ہیں بہت مفید ہے، لیکن اس کو بہت اچھی طرح تیزاب سے دھویا کریں، کیونکہ اوجھڑی بڑی گندی ہوتی ہے اس کے اندر، تو اس کی وہ جھلی آتی ہے پوری اچھی طرح اتار دیں پھر صاف۔ وطر کا افضل وقت آخری وقت ہے، تہجد کے بالکل آخر میں پڑھی جائے صبح صادق سے پہلے، افضل وقت وہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، صحیح حدیث ہے، اپنی آخری نماز کس کو بناؤ؟ وطر کو بناؤ۔ لیکن یہ اس کے لیے جس کو رات کو تہجد میں اٹھنے کا یقین ہو، جس کو یقین نہ ہو تو حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے ہمارے پاس، وہ فرماتے ہیں میں پڑھ کے سوتا تھا وطر، کیونکہ آخر میں اٹھنے کا ان کو یقین نہیں ہوتا تھا۔ تو جس کو یقین نہیں ہے وہ پہلے پڑھ کے سو جائے، پھر اٹھے، اگر اٹھ کے آنکھ کھل گئی تو تہجد پڑھ لے، ورنہ سوتا رہے حسب معمول۔ جی، وطر الگ نماز ہے، اس کا عشاء سے تعلق نہیں ہے، مستقل نماز ہے۔ قضاء عمری پڑھنا ضروری ہے، جی ہاں، اس پر بھی اجماع امت بھی ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ زیادہ نمازیں قضا ہو جائیں تو وہ معاف ہیں، تو وہ کہتے ہیں حدیث دکھاؤ، ہم کہتے ہیں آپ حدیث دکھاؤ کہ وہ بغیر پڑھے معاف ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا، حدیث آپ کے ذمے ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے۔ ہمارے پاس تو حدیث میں یہی ملتا ہے کہ نماز جب قضا ہوگی تو قضا بھی پڑھی ہے نبی نے، اور یعنی نبی نے قضا پڑھی ہے، چاہے تو حقوق اللہ عبد ہو یا حقوق اللہ ہو، وہ ادا بھی کرنے پڑتے ہیں اور توبہ بھی کرنی پڑتی ہے۔ جی، اس پر میرا کلپ ریکارڈ ہوا ہے، وہ سن لیں۔